بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، ناظرین و سامعین، چار یار ٹی وی کی وساطت سے آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کے عشرہ اولیٰ میں حاضر ہیں، اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات جن میں امت مسلمہ کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے خیر ہے، فلاح ہے، اور دین میں، دنیا میں کامیابی ہے، اور صحت ہے، عافیت ہے، اعمال میں بھی، ایمان میں بھی، اور اسی طرح ابدان میں بھی، اپنے جسموں میں، اپنی روحوں میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اور اپنے قرابت داروں میں، سب میں دین اسلام کی تعلیمات فطری تعلیمات ہیں، اور فطرت کا خالق اللہ رب العزت جل وعلا ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے سب سے پہلے فرد اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنے ظاہر و باطن کو اطمینان اور انوار بخشتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جتنی بھی اشیاء ہم اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے، آرام پانے کے لیے، اور اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے اعصاب کے نظام کو، اور اسی طرح اپنے ماحول کو اپنے خیال سے ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے امور ہیں کہ جن میں ہم کسی نتیجہ پر پہنچ نہیں پاتے۔ ادویات کا استعمال، سہولیات، بہت لگیری جو ماحول ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، اچھے سے اچھے مکانات، اچھے سے اچھے ماحول میں، اچھی لوکیشن پر، اور الگ تھلگ رہ کے بھی، اور فیملی میں رہ کے بھی، جوائنٹ فیملی میں رہ کے بھی، ہر ماحول میں، کیونکہ
انسانی معاشرہ ہر قسم کے ماحول میں بٹا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کچھ اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں کچھ لوگ کسی کن حالات میں ہیں، کوئی کن حالات میں ہیں، کوئی عسر میں، کوئی یسر میں، ہر آسانی میں، تنگی میں، ہر قسم کے ماحول میں رہتے ہیں. لیکن ہم پوری انسانیت کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے فطری قوانین ہیں ان کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ادویات کے استعمال سے اور بہتر سے بہتر ماحول اور بہتر سے بہتر اپنے لیے آسانیاں اور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اخراجات سب کچھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے کتنے بھائی بہن وہ ایسی کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں اور انزائٹی ہے ہمیں، اور ہمیں کسی لمحہ سکون نصیب نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، دباؤ میں رہتے ہیں. اور اس طرح ہم ایک ایسی کیفیت میں ہیں کہ جس کا کوئی علاج اور کوئی حل بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اچھے سے اچھے ماحول میں الگ تھلگ رہتے ہوئے اپنے پرسکون جو ہے وہ بیڈ روم میں اور ڈرائنگ روم میں، اپنے پسندیدہ مکانات میں، اپنے پسندیدہ ماحول میں اچھا سب سے الگ تھلگ رہ کر بھی کہ ممکن ہے کہ معاشرے سے جڑنا ہمارے لیے کسی مسئلے کا باعث ہو. تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ بھی پھر دوائیوں پر دوائیاں کھاتے ہیں اور ڈوز بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود سکون محسوس نہیں کرتے. اس پر میں جتنا بھی تبصرہ کروں کم ہے، کیونکہ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت جل وعلا قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ہمارے رویوں کے بارے میں. اور ہمارا جو رویہ ہے یا کسی بھی ہمارے پاس کیفیات ہیں ہماری، یا ہمارے پاس استعدادات ہیں ہماری، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیعت کی ہیں اس کے بارے میں ان کا کتنا استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال ان کا ہمارے لیے سکون، طمانینت اور خوشی کا باعث ہوگا، اور کتنا استعمال اس کا ہمارے لیے ایک سختی پیدا کرے گا، مایوسی پیدا کرے گا، اور ایک خوف پیدا کرے گا، ایک ڈپریشن پیدا کرے گا، ہمارے لیے دباؤ کا باعث ہوگا. یہ باتیں بھی ہم بہت سے فلسفیوں سے، ماہر نفسیات سے ملنے کے باوجود کما حق ہو انسان جو ہے اس کا حل نہیں کر پاتا. تو میں اس بارے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس میں زیادہ غلطاں و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے قرآن کی طرف اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ جو سب سے زیادہ ان کیفیات کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ جو ان کیفیات کے اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے وہی اس کا حل جانتا ہے. اور پھر اس کا حبیب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے انسان اور انسان کی فطرت کے بارے میں جتنا علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے اس کا کوئی بھی تناسب اور لوگوں کے علوم کا نہیں ہے جن کے پاس سائنسی، تجرباتی، مشاہداتی علم ہے. وہ تو ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر، ان کی طبیعتیں دیکھ کر تعین کرتے ہیں کہ شاید درست کیا ہے اور کیا ہے. لیکن خالق کائنات جل وعلا اس کا تو علم ازلی ہے، وہ جتنی کنہ اور حقیقت ہر چیز کی جانتا ہے اتنی کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر جو اس کا حل پیش کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں، وہ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ صحیح حل اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
اور وہ لوگ جو اپنے غیظ کو، غصہ کو ضبط کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، صرف نظر کرنے والے ہیں، ان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ اچھا، دو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں کہ غصہ ضبط کرنے والے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے، ان کے ناقص کاموں سے درگزر کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں سے جو غصے کو ضبط کر لیں اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر، تقصیر پر، ناقص کاموں پر، ناقص باتوں پر معاف کر دیں۔ تو اللہ واللہ یحب المحسنین، یہ نیکی کے کام ہے، غصہ ضبط کرنا اور تقصیرات معاف کرنا۔ تو جو یہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں جن میں یہ خصلتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ درگزر کرنے والے اور اپنے غصے کی کیفیات کو جو پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے رویوں سے بھی، اور کبھی اپنے رویے سے بھی، کبھی کسی طرح بھی، تو کسی نقصان پر بھی یا خلاف طبیعت کوئی بات آتی ہے تو اس پر بھی، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ایسے خصائل، یعنی ایسی خصلتیں، ایسی عادات کے جو بندے ہیں، حاملین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا۔ جلیل القدر، بڑی عزت والے اور کمال والے مفسر قرآن حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قزم جو ہے یہ لغت عرب میں قزم اس وقت بولا جاتا ہے جب مشق بھر کر، مشق پانی کی یا کسی بھی چیز کے لیے جو بنائی گئی ہے وہ بھر کر اتنی بھر جائے کہ بہنے کے قریب ہو، یعنی کہ اگر اس میں گنجائش نہ رہے اور کوئی بھی ظرف ہے، برتن ہے، تو اس میں ایک خاص صلاحیت اور اس کی ایک مقدار ہے جو اس میں صرف آ سکتی ہے، اس سے جب زائد ہوگا تو وہ اوپر سے پانی اوور ہو جائے گا، یا کوئی بھی چیز، تیل یا کوئی بھی چیز ڈالی جائے گی، اوور ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی تو وہ بہنا شروع ہو جائے گی باہر۔ تو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز، مشق یا برتن اتنی بھر جائے کہ اس کا بھرنے کی وجہ سے اس کے سر سے، یعنی اس کے منہ سے، یا جہاں اس کا اوپر کا سرا ہو وہاں سے بہنے کے قریب ہو، تو اس کو جب باندھ دیتے ہیں اوپر سے کہ وہ بہہ نہ جائے، تو اس کیفیت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ مشق کا منہ باندھ دیا گیا اور سر باندھ دیا گیا عند امتلائہا، اس کے بہنے کے وقت، کہ جب وہ اوور فلو کر جائے، بہنے کے قریب ہو تو اس کو باندھ دیا جائے اوپر سے۔ اچھا، اور مغموم لوگوں کو، جن پہ غم ہو،
غم کی کیفیت میں ہوں اور صدمے کی کیفیت میں ہوں، یا طبیعت میں ہیجان جس کو ہم آج کل دباؤ میں، پریشر میں، انزائٹی میں ان لفظوں میں یاد کرتے ہیں، یہ ہے ہیجان۔ تو کہتے ہیں جب کوئی شخص بہت غم میں ہو، افسردہ ہو، مایوسی کی کیفیت میں ہو، تو اس کو کہتے ہیں فلان کظیم، اور یعنی اس کا معنی یہ ہوا ممتلئ حزنا، کہ جو حزن میں، پریشانی میں، غم میں، مایوسی میں جو ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ بھرا پڑا ہے وہ۔ تو اور غیظ کی تعریف یعنی والکاظمین الغیظ جیسے فرمایا، تو غیظ کا معنی ہے ہیجان الطبع، ناگوار بات دیکھنے سے، سننے سے، یا ناگوار کوئی کیفیت پیش آنے سے طبیعت میں ہیجان، پریشر آ جانا، تو اس کو غیظ کہتے ہیں۔ طبیعت کے ہیجان کو، جو ایسی بات دیکھ لی کہ جو اسے پسند نہیں ہے، ایک ناپسندیدہ صورت آ رہا ہے، اور طبیعت فوراً جو ہے نا اس میں، اور جب نارسائی ہو یعنی اس کا حل نہ کر پائے بندہ، تو پھر کیا ہے، اپنے آپ میں ہی وہ اس کیفیت میں، وہ پریشر میں آ جاتا ہے وہ۔ اچھا، لیکن یہاں ہمارے یہاں عربی میں بھی اور اردو میں بھی غیظ اور غضب ساتھ ساتھ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اچھا، غضب کے ساتھ غیظ اور غضب میں فرق کیا ہے؟ غضب کے ساتھ انتقام کا ارادہ ہوتا ہے، میں بدلہ لوں گا، میں کچھ کروں گا اس پہ، اور غیظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے اس پر، انتقام کا ارادہ نہیں، لیکن اس کیفیت کو برداشت بھی نہیں کر پاتا، تو اندر اندر گھٹتا ہے اس پر، بلکہ گھٹتا کی جگہ بھی اگر کڑتا ہے یہ کہہ لیں تو یہ زیادہ صحیح ہے، اندر ہی اندر ایک اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے، اور انتقام نہیں۔ اچھا، غضب کے ساتھ ارادہ انتقام کا ہوتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا، میں فائٹ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور غیظ میں وہ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی جو کہ مصنف ہیں اور مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ کا یہ خیال ہے تو کہ غضب جو ہے اس کے ساتھ ارادہ انتقام کا ہوتا ہے، اور غیظ اس طرح نہیں ہے، اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ غیظ اور غضب دونوں متلازم ہیں، لیکن ایک خاص بات کہ غضب کی نسبت جو ہے، یہ خاص فرق ذرا ذہن نشین رہے جو قرآن پاک کے طالب علم ہیں یا سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں قرآن کے انوار سے، تو وہ یہ بات خیال کریں، جو بڑے باریک بات ہے مفسر قرآن فرما رہے ہیں روح المعانی میں، کہ غضب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا صحیح ہے، یعنی اللہ تعالی جل شانہ و عز اسمہ کی طرف غضب، اور غضب کی نسبت قرآن پاک میں اللہ تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، غضبی بھی رحمتی بھی فرمایا اور غضبی بھی فرمایا، اور قرآن پاک میں یہ ایسا کلمہ ہے جس کی اضافت و نسبت اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ طرف کی گئی، اور فرمایا غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے اور غیظ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، یعنی
اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف غیظ کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ہیں تو یہ آپس میں کہتے ہیں متلازم، لیکن ان فرق یہ ہے کہ ان الغضب یصح اسنادہ الی اللہ تعالی والغیظ لا یصح فی ذالک، کہ اسناد یعنی اضافت اور نسبت کرنا غضب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صحیح ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی متعدد مثالیں ہیں کہ غضب کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اچھا، لیکن غیظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جل شانہ وعز اسمہ کی طرف کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا جو معنی ہے اس کے اندر جو فرق ہے وہ آکر نے آپ کی خدمت میں اس سے قبل پیش کر دی ہے۔ اچھا، والمراد، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مراد ان آیات سے یہ ہے کہ غیظ کا تلخ گھونٹ پی جاتے ہیں اور غیظ و غضب سے بھرے ہونے کے باوجود غصہ کو روکتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے اس شخص سے جس نے ان کو ضرر پہنچایا ہے، اور اپنے غم کو ظاہر بھی نہیں کرتے بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں، باوجود ہے کہ ان کو جو صبر کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، باوجود ہے کہ ان کو ایسے لوگوں پر قدرت، انتقام کی قدرت ہوتی ہے، پھر بھی انتقام نہیں لیتے، طاقت کے باوجود انتقام نہیں لیتے، اور جب طاقت کے باوجود انتقام نہیں لیتے اور ضبط بھی کر لیتے ہیں، یعنی اس کیفیت پر قابو کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، جب ایسا کر لیتے ہیں یہ تو یہ نیکوکار لوگ ہیں۔ اچھا، یہ اندازہ فرمائیے، قدم، غیظ، غضب، کنٹرول، یہ جو باتیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور اس کے الفاظ مبارکہ کی تشریح ماہرین جو لغت کے ماہر ہیں، لغت عرب کے، ان میں سے چند باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کتنی گہرائی میں نفسیات انسانی کی بات ہو رہی ہے، ان جذبوں کی، ان کیفیات کی جو انسان کے اندر ہیں، کسی ناگوار اور ناپسندیدہ ماحول کو یا بات کو یا فعل کو دیکھنے کے بعد کس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کی ان افعال کو جو ان کی اپنے اندر کیفیتیں جاری ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آتا ہے کہ اگر وہ غصہ ضبط کر جاتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے۔ اچھا، یہ کیفیات ہیں۔ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے، یعنی دینی لوگ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا ان کے اس قسم کے وہ باتیں سامنے لاتے ہیں، استثناء کرتے ہیں، ایسی باتوں کو استثناء کر دیتے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کسی کا شر اگر نقصان دینے والا ہو تو اس پر غصہ ضبط نہیں کیا جاتا، غصہ نکالا جاتا ہے۔ یہ تعویلات ہوتی ہیں ان کی، وہ ہر شخص اپنے نفس کے مطابق جو ہے نا اس کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نہ کرے نہ کرے، یعنی خلوص دل سے، بالکل صفائی قلب کے ساتھ وہ غصے کی اس کیفیت کو بھی احکامات الہیہ کے مطابق اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جذبہ اچھا ہے۔ لیکن جب وہ کوئی بات بھی کرتے ہوئے خود حدود کو پامال کر جاتا ہے، اور پھر وہ
جھوٹ کا سہارا لینے سے بھی باز نہیں آتا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص اور ایسے لوگ بے شک وہ کتنے ہی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جب یہ کہا جاتا ہے منافقین کو لا تفسدوا فی الارض، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون۔ ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو فساد اور اصلاح کا جو ہے یہ فرق بھی کہ وہ داعی اس بات کے ہیں کہ ہم تو اتنی جو ایک ڈپریشن اور انزائٹی اور ایک جلن اور ایک مطلب کہ بے دریغ جو کچھ ہم بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور مجروح کرتے جاتے ہیں لوگوں کو، تو ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو خدا کے بندو، اصلاح جو ہے اس کے لیے خود آپ کی اصلاح ضروری ہے۔ اصلاح وہ کر سکتا ہے جس کی اپنی اصلاح ہو، یعنی خود کی اصلاح نہیں اور دوسروں کی اصلاح کر رہا ہے تو یہ غلطی پر ہے۔ کیوں کہ اگر اس کی اپنی اصلاح ہے تو کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا، کبھی بلیم نہیں کرے گا، کبھی بہتان نہیں کرے گا، کبھی جھوٹا الزام نہیں لگائے گا۔ ایک بات جو دوسرے میں نہیں وہ اس کے سر تھوپے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصلح جو ہے اصلاح اور فساد میں، جب اصلاح کے نام پر فساد پھیلایا جائے گا تو معاشرے میں ناہمواری پیدا ہوگی اور معاشرہ اس قسم کے حالات کا شکار ہوگا جیسا کہ آج کل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ جب تک بندے کی طبیعت بالکل بے نفسی کی طرف نہ جائے، ہر معاملے میں وہ اگر اپنی ایک اڑپھس بنا لیتا ہے اور اس پر وہ احکام کو بھی اور ساری صورتحال کو بھی اور جو رویے ہیں ان کو بھی اس پر لے آتا ہے، تو وہ پھر اصلاح والی بات بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ضبط نفس بھی اور غصہ ضبط کرنا اور یہ باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں اس مضمون کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو مرض ہے جس کا نام غیظ و غضب بھی ہے اور پھر اس کا نام نارسائی کی صورت میں ڈپریشن ہے، اور یہ نفسیاتی کیفیت جب بن جائے تو انزائٹی بھی اس کو کہتے ہیں، یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ تو ایک قسم کی یعنی تشخیص یوں سمجھیں کہ ہو گئی، ہماری ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کی تشخیص ہے اور تشخیص ہمارے سامنے آ گئی۔ اب کوئی علاج تجویز ہو تو علاج اس کا کون بتائے گا؟ علاج بھی اس کا وہی بتائیں گے جنہوں نے پہلے تشخیص بتائی کیفیت کی، اور وہ کون ہیں؟ وہ طبیب ہیں دلوں کے۔ قرآن ہے شفاء لما فی الصدور ہے، دل کی اور سینے کی جو تنگی ہے، بیماریاں ہیں، اس کا علاج ہے قرآن کے اندر، شفاء لما فی الصدور، شفاء و رحمت للمومنین، اور پھر رحمت للمومنین، رحمت للعالمین، کہ جو اللہ کی رحمت ہیں اور ہمارے جو قلوب کے اندر اعوجاج ہے، ٹیڑھا پن ہے، دلوں کی بیماریاں ہیں، ان کا وہ علاج کرتے، اور کان ہونے کے باوجود جو کان سنوا نہیں ہیں ان کو کوئی نصیحت نہیں اثر کرتی، تو اس کا ان ایسے بہرے کان جو ہیں، کان ہونے کے باوجود، سماعت ہونے کے باوجود قبول حق سے جو عاجز آ جائیں، ایسے کانوں کا علاج کرنا، سماعت کا علاج کرنا، یہ حضور رحمت المومنین اور رحمت للعالمین آپ کا ذمہ کرم بھی اللہ نے آپ کے کیا ہے اور آپ کرم فرماتے ہیں، اس کا علاج کرتے۔ تو عرض کرتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً
یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا آپ نے اور متصل سند کے ساتھ کہ من کظم غیظا، جس نے اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول کیا، ضبط کیا، یعنی جو شخص غصہ کو پی جائے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ انفاذہ، کہ وہ شخص جو ہے جس نے غصہ پی لیا، حالانکہ وہ اس بات کی طاقت رکھتا تھا کہ وہ اس کو نافذ کر دے، یعنی اپنے غصے کو نکال سکے اور کسی کا کچھ بگاڑ سکے، تو ایسی کیفیت میں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے۔ تو فرمایا مالا اللہ تعالی قلبہ امنا و ایمانا، جو شخص غصہ کو پی جائے، درا حال ہے کہ اس کو طاقت ہو کہ اس کو نافذ کرے، اپنا غصہ جھاڑ لے، اتار دے، کسی پر نقصان کر کے اس کا ایسا کر لے جو شخص، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ بس یہی چاہیے دوا سب کو، ملا اللہ تعالی قلبہ، بھر دے گا اللہ تعالی اس کے دل کو امن سے اور ایمان سے، اللہ اس کے دل میں امن و سکون اور ایمان، اطمینان، یہ اس کے قلب کو عطا فرما دیتے۔ تو میرے بھائیوں، میں 15-20 منٹ میں جو بات آپ تک پہنچا چکا ہوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، دار الشفا مدینہ مبارکہ، رحمت للعالمین، ایک لفظ میں ہمیں بتا دیا کہ تمہیں امن چاہیے، سکون چاہیے، دل میں جو خوف بھرا ہوا ہے وہ نکالنا چاہتے ہو، اس کی جگہ تمہارے دل میں سکون آ جائے، جو انتشار قلبی اور خون کے اندر جو چیز بھر گئی ہے اور پوری رگوں میں اس کی زہر سرایت کر گیا اور ایک تلخی تمہارے اندر آ گئی ہے، تم چاہتے ہو کہ اس سے سکون میں آ جاؤ، رحمت میں آ جاؤ۔ فرمایا جب تم غیظ، یعنی غصہ بڑا تلخ چیز ہے، لیکن جو پی جائے تو امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، رحمت ہی رحمت ہے، یعنی یہ ایسا کڑوا گھونٹ ہے کہ حلق سے اتارنا مشکل ہے اس کو، لیکن جو اتر جائے گا تو اندر جو ہے نا، جیسے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں محمد صاحب نے کوڑا منہ مصبر کردہ، کہ مصبر جو ہے وہ اگر تم منہ میں ڈالتے ہو تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن حلق سے نیچے اترے تو چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو مصبر کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی کاظمین الغیظ کی کر رہے ہیں، ہم اس کو مصبر ہی صرف سمجھ رہے ہیں، لیکن چونکہ مصبر تو ایک چیز ہے، کھائی جاتی ہے، دوائیوں میں ڈالی جاتی ہے، تو وہ ہمارے چونکہ یہ صوفی لوگ جو ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ، بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل ہیں اور صوفی ہیں، بغداد مقدس میں تاج الاولیاء حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ قبولیت ہے دعا کی ان کی، انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، میں نے جو تفسیر قرآن روح المعانی لکھی، 12-13 جلدوں میں لکھی عربی میں، اگر تجھے قبول ہو تو مجھے اپنے محبوب بندے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں میری قبر کی جگہ ہو۔ اور آج بھی میں الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے زیارت کرتا ہوں محمود آلوسی قبر انور کی، بالکل آپ کے قدموں میں جگہ رب تعالیٰ نے دی اور ان کی قبولیت پر یہ سند ہے۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مالا اللہ تعالی تھوڑا سا بھی نہیں، بھر دے گا۔ مالا کہتے ہیں کہ
پہلے بھی میں یہ لفظ عرض کر چکا ہوں نا کہ جب کوئی چیز بھر جائے تو اوپر سے بہنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کسی نے غصہ بہنے نہیں دیا، نکلنے نہیں دیا، قزم کر گیا، اس کو ضبط کر گیا، تو اب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دے گا، رحمت سے بھر دے گا. کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی انزائٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، سکون ہی سکون، رحمت ہی رحمت، نرمی ہی نرمی. اور سکون کی ایسی کیفیت ہے کہ الحمدللہ ایمان بھی کامل ہے اور طبیعت بھی کامل ہے اور سکون بھی ہے اور امن بھی ہے. دیکھو یہ حقیقت جو ہے حدیث پاک تو قرآن پاک کا ہی جو اس کی لائٹ روشنی اور اس کی تفسیر ہے. دیکھو قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ ظلم کا لباس نہیں پہنتے. مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے وہ ظلم نہیں کرتے. اور ظلم کی انشاءاللہ مستقل اس کی تقریر بھی کریں گے، لیکن عام ایک مفہوم ہے ظلم جو ہے عدل کے مقابل ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہاں استعمال ہونی چاہیے وہاں استعمال ہو تو یہ عدل ہے، اور اس کے برخلاف استعمال ہو تو یہ ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے ظلم کا لباس نہیں نہ اوڑھا، الذین آمنوا وہ جو مومن ہیں، اور ظلم کا لباس نہیں اوڑھ لیا انہوں نے جی، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سکون ہے، ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. ان کے لیے کوئی وہ ڈپریسڈ نہیں، ڈپریشن نہیں، ان کے لیے کوئی ایسی کیفیت نہیں نفسیاتی جو ان کی طاقت سے باہر ہو جائے. معلوم ہو تو میں تو بیٹھا بیٹھا ایسے ہو گیا ہوں کہ میری تو رگیں پھٹ رہی ہیں، میں اس کیفیت کو برداشت نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم ظلم کا لباس نہ پہنو، یعنی ظالم نہ ہو، اور عدل کا راستہ اور فضل کا راستہ اور رحمت کا راستہ اختیار کرتے ہو اور اپنے غصے کو قابو کر لو، تو یہی لوگ ہیں کہ اولئک لہم الامن، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امن، سکون، رحمت، رافت، رفق سب کچھ رکھا ہے. وہم مہتدون، اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ، ہدایت کے راستے پر. گرامی قدر ناظرین، سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے پیارے حبیب نے ہمارے لیے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان فرمایا. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه ودعاه اللہ تعالی على رؤوس الخلائق، جو شخص غصہ کو پی جائے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، رسول اللہ کا فرمان ہے، غصہ کو پی جائے اس حالت میں کہ وہ قادر ہو اس کے نافذ کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اپنی تمام مخلوق کے سامنے ایسے کاظمین الغیظ ان کو بلائیں گے اور ساری مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دیں گے کہ آپ نعمتوں میں سے جس نعمت کو اور جس طرح کی نعمت کو پسند کریں. حدیث پاک میں من ای الحور شاء، یعنی حوروں میں سے جو تمہیں پسندیدہ حور ہو تم اس کا انتخاب کر سکتے ہو. یہ ہر نعمت کا حال ہے. محدثین اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پسند پر چھوڑے گا کہ تم نے غصہ اس وقت پسند نہیں کیا تھا اور قزم کیا، کاظم بنے اور تم نے اس پر کنٹرول کیا،
غیظ پر، غصے پر قابو کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر نعمت میں تمہیں اختیار ہے، جو تمہاری پسندیدہ نعمت ہو اس کو اختیار کر سکتے ہو، چھانٹ سکتے ہو، تم سب میں سے انتخاب کر سکتے ہو، جو تمہیں منتخب اپنے دل سے لگے اس کو اختیار کر سکتے ہو۔ اچھا، اور ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ دن قیامت کے اللہ فرمائے گا کہ جس آدمی کا اللہ پر حق ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا کہ جس آدمی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کو اس کا حق دوں، اس کا اجر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے، کوئی بندہ فلا یقوم الا انسان عفا، پس کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہوگا اللہ کے سامنے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا تجھ پر کوئی حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ خود فرمائیں گے کہ اس کا حق ہے مجھ پر، وہ کھڑا ہو جائے جس نے میری رضا کے لیے کسی کی تقصیر کو معاف کیا تھا، کسی کی غلطی کو معاف کیا تھا، کسی کے نقصان کو برداشت کیا تھا اور اس سے بدلہ بھی نہیں لیا میرے لیے، تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اس کا حق ہے مجھ پر کہ جس نے میری ذات کے لیے کسی کو معاف کر دیا اور بدلہ نہیں لیا۔ والعافین عن الناس کے تحت یہ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو دو احادیث مبارکہ پہلے ذکر کی انہوں نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور یہ تیسری ہے۔ اب چوتھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول اور قاری، فرماتے ہیں جس شخص کو یہ پسند ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بلند مکانات اور محلات اور درجات جنت میں اسے عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے پسند ہوتا ہے نا میرا اونچا محل ہو جنت میں، دنیا میں پسند کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ جنت کی بات ہو رہی۔ جو خوش ہو، من سرہ، جو خوش ہو اس بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑا مکان بنائے جنت میں اور اس کا درجہ بڑا اونچا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کو معاف کر دے جس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی، اسے معاف کر دے۔ اچھا، اور جس نے اسے محروم کیا، اس کا حق نہیں دیا، اس کو عطا کر دے، اس کو دے دے، عطا کرے۔ اور اس سے جس نے اس سے قطع کیا، اس کے ساتھ یعنی قطع رحمی کر لی، عزیز ہے، قریبی ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کوئی بھی رشتہ دار بھی ہے، اس نے کوئی بھی تعلق اس کا نہیں دیکھا اور قطع رحمی کی، تو یہ اس کے ساتھ جڑ جائے، صلہ رحمی کر لے،
قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرے، یہ ہے بڑا مشکل۔ بھائی مشکل ہے تبھی تو اتنی بڑی بڑی اونچی کوٹھیاں بنگلے جنت میں بن رہے ہیں نا۔ یہی تو حضور فرما رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یہ جسے پسند ہے نا کہ جنت میں اس کے یہ اعزازات ہوں تو اس شخص کو ایسی صفات اختیار کرنی چاہیے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ مصبر نگلنا ہے بڑا مشکل جو میاں صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پھر اثرات بھی اسی لیے زیادہ ہیں۔ والعافین عن الناس متجاوزین عن عقوبت، کہ سزا نہ دے، سزا کے مستحق لوگوں کو بھی سزا کے بغیر اور مواخذہ کے بغیر درگزر کر دے۔ عافین عن الناس، اور اس میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شرط ملحوظ رہے کہ ایسی معافی میں سے دین میں خلل اور نقصان نہ واقع ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین میں خلل اور نقصان کا بھی تعین کرتے ہوئے بندے کو نفس پرستی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور سلف صالحین کے طریقے وہ سب بھول جائے اور بے جرم لوگوں کو یہ سمجھ لے کہ یہ تو دین میں خلل کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، اس کی نشاندہی ہوگی، پھر اس کا تعین ہو جائے گا اور اس شخص کو وارننگ بھی ہو گئی۔ تو اب یہ طریقہ کہ جہاں تک خلل ہے اس خلل کو دور کیا جائے، اور جہاں خلل نہیں ہے وہاں تھوپا نہ جائے خلل، ٹھیک ہے۔ اس لیے والعافین عن الناس سے مستحق لوگوں کو بھی اگر وہ مواخذہ نہیں کرتا، درگزر کرتا ہے، البتہ دین میں خلل واقع نہ ہو، اور جو حق ہے کسی کا، دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حقوق، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اعوان، انصار، آپ کے اقربا، آپ کے اہل بیت اطہار، پھر ہر بڑے کے حق جتنے بھی ہیں، ہمارے والدین ہیں، سب کے حقوق، ان میں خلل واقع نہ ہو، بس حقوق سب کے ادا کرے، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے لیے ادا کرے، اور ان میں کوئی خلل کرتا ہے تو اس کو ضرور نشاندہی کرے، لیکن اس پر بھی راستی کا طریقہ اختیار کرے، درستگی کا طریقہ۔ جب کوئی جھوٹ کا سہارا لے کر بھی اگلے کو بلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے جرائم بھی دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے، تو اس وقت پھر وہ دین کا، حق کا سچا علمبردار نہیں ہوتا۔ میں یہ بات پورے انسانیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کا پیغام ہے، تو ہر مقام پر جہاں جہاں کسی کو ایسی جہد پیش ہے اور وہ سمجھ رہا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جذبہ صادقہ نصیب فرمائے کہ جس سے ہم ان ساری مصیبتوں جو انسانی ذہن کو، اعصاب کو، ہر چیز سے برا ہو جاتے ایک جذبہ، اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے بندہ، اور پھر وہ جو ہے نا کوئی اس کے لیے راستہ نہیں رہتا، اور وہ بیچارہ یعنی کہ ایک بے کس اور عاجز ہو جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس راستے پر چلے، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ جل شانہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری مضمون ہے، اور اس کی انتہائی ضرورت ہے، خاص کر نوجوان نسل کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اس کے اسباب ہیں، نتائج ہیں۔ یہ مضمون جو ہے بہت طویل نشست چاہتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں یہ پیغام ہے، انشاءاللہ العزیز
اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی طرح تھوڑے تھوڑے وقت سے آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر خائی کا جذبہ عطا فرمائے، اور نصح لکل مسلم اور لکل الناس، ہر ایک کے لیے خیر خائی کا جذبہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور خیر کے راستے پر چلنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔